ٹائٹل عنوان ہے جنت کی اونٹنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ سود کاتا ہے، آپ اسے بازار میں لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے روٹی بنا سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سود لے کر بازار گئے اور اسے 6 درہم میں بیچ دیا۔ پھر ان درہم کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل آیا اور اس نے صدا دی کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا جس کے پاس بڑی فربا ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا کہ اے علی، یہ اونٹنی تم مجھ سے خریدو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خریدوں گا، لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں۔ تو اعرابی نے کہا کوئی بات نہیں، میں ادھار بیچتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹنی کی مہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ اے علی، اس اونٹنی کو بیچتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بیچتا ہوں۔ تو اعرابی نے کہا کہ 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر 300 نقد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں۔ حضور مسکرا رہے ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، اس اونٹنی کا قصہ تم سناتے ہو یا میں سناؤں؟ یعنی یہ بازار میں واقعہ ہوا ہے۔ حضرت علی گئے 6 درہم کا سود انہوں نے بیچا تاکہ اس سے کچھ آٹا خرید کر جو ہے گھر لے جائیں، لیکن ساحل آیا، اللہ کے نام پر مانگا تو حضرت علی کی عادت تھی مانگنے والے کو سب کچھ دے دیا کر، سب کچھ دے دیا۔ اب گھر جانا ہے تو کیا کریں؟ تو اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی کی شکل میں ایک وہ فرشتہ تھا آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی بیچنی ہے، تم خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا ادھار لے لو۔ پھر آپ نے لے لیا تو دوسرا ایک خریدار آیا اور 300 درہم میں جو ہے وہ اونٹنی خرید کر چلا گیا۔ پھر رقم لے کر جب حضرت علی گھر پر آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر مسکرایا اور فرمانے لگے کہ اے علی، تم سناتے ہو یہ قصہ یا میں سناؤں؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی سنائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ وہ آنے والا پہلا اعرابی جو تھا وہ حضرت جبرائیل تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اونٹنی آپ کو بیچ دی ادھار، اور دوسرا جو تھا وہ اسرافیل تھا، اس نے تمہاری اونٹنی خرید کر دی۔ جو اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی ایک نیکی لے کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے 10 سے زیادہ نیکیاں اسے عطا فرماتا ہے۔ اب 10 سے زیادہ کتنا عطا فرماتا ہے یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کی نیت اور اس کے اخلاص پر وہ کتنا زیادہ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم 10 نیکیوں کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 درہم دیے تھے تو 6 درہم کے بدلے اگر 10 گنا زیادہ تو 60 درہم ملنے چاہیے تھے، لیکن 300 درہم آپ کو ملے۔ یعنی جتنی اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ معجزہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، علم الغیب کا معجزہ ہے۔ جو بازار میں کیا ہو رہا ہے وہ حضور گھر میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں۔ تو علم الغیب کا معجزہ اس میں یہاں پر نقل کیا گیا۔ ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ ہرنی، جنگل کی ہرنی۔ ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی، اس کے 2 بچے تھے۔ ایک بار یہ باہر نکلی تو کسی شکاری نے جال بچھا کر رکھا تھا اور بے خبر ہرنی اس جال میں پھنس گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو پھنس گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی،
اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اسی جنگل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پکاری، یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے۔ تو حضور نے اس کی پکار سنی اور اس کے پاس تشریف لا کر فرمایا، کیا حاجت ہے؟ تو وہ بولی، حضور میں اس اعرابی کے جال میں پھنس گئی ہوں، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس قریب کے پہاڑوں میں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ میری ضمانت دے کر اس جال سے مجھے آزاد کرا دیجئے تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلاؤں۔ حضور میں دودھ پلا کر پھر یہیں واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا، اچھا جا، میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہیں ٹھہرتا ہوں، تو بچوں کو دودھ پلا کر جلدی واپس آ جا۔ چنانچہ ہرنی کو آپ نے رہا کر دیا اور وہاں خود قیام فرما ہو گئے۔ اعرابی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا، اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا، تم دیکھو تو صحیح کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ ہرنی بچوں کے پاس پہنچی اور بچوں کو دودھ پلا کر فوراً واپس لوٹی۔ آتے ہی حضور کے قدموں پر سر ڈال دیا۔ یہ اعجاز دیکھ کر وہ اعرابی بھی آپ کے قدموں پر گر گیا اور کہنے لگا، جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، جھک گئے سر ہرنی و کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمتوں والا ہاتھ۔ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد ہے تو اور تو عذاب نار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ بھی واقعہ بہت پیارا ہے۔ بچوں کی جب تقریر ہوتی ہیں تو زیادہ تر یہ واقعہ وہ بچے تقریروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی عبرت والا واقعہ ہے کہ حضور کو چرندے پرندے جانور سب اللہ کا رسول مانتے ہیں، سب آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر آتے ہیں۔ ابھی ہرنی نے حضور کے پاس فریاد دی کہ مجھے رہا کر دو کہ میں جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں۔ تو حضور نے اس کی ضمانت دی، اسے چھوڑ دیا۔ تو جو شکاری تھا، شکاری کا پیشہ ہے شکار کرنا، جب اس نے پکڑ لیا تو وہ اس کی ملکیت میں آ گیا۔ اب حضور نے چھوڑا ہے تو کہنے لگا کہ مسلمان نہیں تھا، تم نے کیسے چھوڑ دیا؟ کبھی کوئی جانور بھی واپس آیا ہے؟ وہ نہیں آئے گی، پھنسا ہوا شکار جب نکل گیا تو واپس نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم دیکھو تو صحیح، جب تک میں یہاں پر ضامین کے طور پر کھڑا ہوں۔ تو اتنی دیر میں وہ ہرنی جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی، تو بچے بھی اس کے ساتھ آئے اور حضور کے قدموں پر اس ہرنی نے اور بچوں نے سر رکھ دیا، یہ دیکھ کر کہ گیا ہوا شکار واپس کبھی نہیں آتا۔ شکار نے اس نے ساری زندگی شکار کیا تھا، اسے معلوم تھا کہ گیا ہوا شکار واپس نہیں آتا، لیکن ہرنی جب واپس آئی وہ بھی جان گیا کہ حضور واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اس نے بھی اپنا سر حضور کے قدموں میں جھکا دیا۔ تو حضور نے ہرنی کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے اعرابی کے سر پر بھی ہاتھ پھیرا اور اسے بشارت دی کہ تو اب آزاد ہے، بچوں کے ساتھ تو اب جنگل میں چلی جا، اور اسے بھی بشارت دی کہ تو عذاب دوزخ سے آزاد ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان